بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، پورا روز پڑھتے ہیں لوگ. چھوٹی سی صورت ہے لیکن بڑی وسیع ہے اپنے معنوں میں. والعصر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. والعصر، کسی قسم کھا رہا ہے. عصر کا مطلب زمانے کی. کسی کا قسم کھا رہا ہے؟ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اب زمانہ کون سا زمانہ؟ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. تو جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور کیوں کھائی جا رہی ہے یہ آگے بتایا جا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ؟ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں کھاتا ہے قسم؟ کب انسان کب کھاتا ہے قسم؟ زور پیدا کرنے کے لیے. اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، کبھی غصے کے اندر. غصے میں قسم کھاتا ہے نا انسان. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر. اگر آپ اس میں جائیں گے تو ان کا مطلب آلریڈی قسم کھا لی تو کافی تھا، لیکن یہاں پر پھر بے شک تمام انسانیت خسارے میں. ان الانسان، بہت زور دے کے اس میں تقریباً 4 تاکیدیں ہیں. اس الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 تاکیدیں ہیں. اس کے بعد بتایا کہ تمام انسانیت خسارے. پہلے یہ ہے قسم کھائی، پھر بے شک ان الانسان، پھر لفی یقینا لفی، یقینا اس کے اندر کیا ہے وہ، اور خسارہ کیا ہے؟ تمام کی تمام انسانیت خسارے. تو 4 امپلیکیشن بتا دی گئی، 4 کو بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں. اور الانسان بولا یہاں پر. ال جو ہے بیسکلی یا تو کسی لفظ کو خاص کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے ال کہ اس میں تمام کی تمام انسانیت شامل ہے. جہاں 2 چیزوں میں ال لگتا ہے، یا کسی لفظ کو خاص کرنے کے لیے، یا ال لگتا ہے جہاں پر آپ تمام انسانیت کی بات کر رہے ہیں. تو اول تو ہمیں یہ ڈر جانا چاہیے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرا دیا کہ تمام کی تمام انسانیت جس میں خسارے ہیں. تو ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس خسارے سے بچائے. اچھا آگے کیا ہے؟ ان الا الذین آمنوا. اب بتایا جا رہا ہے کہ الا سوائے، الا الذین آمنوا، جو لوگ کیا کر لیے؟ ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور کیا کر لیا جی ساتھ میں؟ ایمان لانا کافی نہیں ہے. وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور کیا کیے؟ نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو تلقین کی. کس بات کی؟ حق بات. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کی. کس بات کی؟ صبر کی. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بات کو حق پہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا، جب حق پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر کیا حال ہوتا ہے انسان کا. حق کے ساتھ کھڑے ہونے پہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف آئے گی. جب حق پہ کھڑے ہوں گے، جب حق پہ کھڑے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو راستے میں تکلیف ملے گی. آپ اگر آپ چھوڑ دیں گے کہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واؤ کا استعمال کیا. واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور. واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور. ایک لفظ اور بھی ہے او. او کا مطلب ہوتا ہے یا. او کا مطلب ہوتا ہے، اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ استعمال کر لیتا او کہ بھئی ان میں سے چاروں میں سے کوئی ایک کام کر لے کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں بیان کی ہیں. کون کون سی 4 چیزیں؟ سب سے پہلے ایمان لانا. چاروں اگر کیا ہوگا؟ اگر ٹوٹل خسارہ، ایک ٹوٹل لاس ہوتا ہے. ٹوٹل لاس پتہ نہیں کیا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو جمع پونجی لگائی تھی وہ بھی چلی گئی. اگر آپ کو ٹوٹل لاس سے بچنا ہے تو ان 4 چیزوں کو آپ نے کرنا پڑے گا. صرف میں کہوں جو میں ایمان لے آئے کافی ہے اور میں نیک عمل کرتا رہوں بس، میں تو اب اللہ کا ولی ہو گیا اور مجھے کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے. بس اب میں اپنے نماز پڑھوں گا اور گھر جاؤں گا 5 وقت نماز پڑھوں گا، مجھے کسی کو غرض نہیں ہے میرے پڑوس میں کیا ہوتا ہے، مجھے کوئی ہوتا ہے، میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ آپ کو 4 کام کرنا ہے. آپ کو جو ہے ایمان بھی لانا ہے، آپ کو جو ہے عمل صالح بھی کرنے ہیں، آپ کو حق بات پہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے اس کو کیسے روکنا ہے. سب سے بہترین روکنے کی
کیسے بتایا گیا؟ کس طرح سے روکیں گے؟ ہاتھ سے، زبان سے نہیں. سب سے پہلے کیا روکیں گے؟ ہاتھ سے روکیں گے. اگر ہاتھ سے نہیں رکنا تو زبان سے، زبان سے نہیں تو وہ سب سے لو درجہ. اب سوچئے کہ ہمیں اب جب حق پہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ عام ہمارا تصور ہے، آپ کسی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں جو بھی ہوتا ہے، ہمارے شادیوں میں کیا ہوتا ہے، کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں حق بات کر لیں تو سب بولیں گے بھائی یہ مولوی بن گئے. کیا بن گئے؟ بس یہ انہوں نے اب داڑھی رکھ لی ہے نا، اب ان کی عمر ایسی ہو گئی، اب تو انہوں نے مولوی ہو گئے. بس یہ سننے کو ملتا ہے. تو دل کیا ہوتا ہے پھر اندر سے؟ یا دوبارہ نہیں ہوگا؟ ایکسپٹ ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا. شیطان نے ڈال دیا، بس ٹھیک ہے. تو شیطان نے ہمیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ان چاروں کاموں کے بغیر ہمیں خسارے سے نکلنے والے نہیں ہیں. کسی بھی صورت میں یہ چار کام ہمیں کرنے ہیں اگر ہم نے خسارے سے بچنا ہے. میں پرولونگ نہیں کروں گا، تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا. تو بیسکلی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم روز مرہ کے معاملات میں کیا ہم یہ چاروں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر نہیں کر رہے تو آج ہم نے یہ جو آیت سن لی، روز پڑھتے ہیں لیکن آج سمجھ لی، تو کیا کریں گے؟ آج سے چاروں کام کرنے کی کوشش کریں گے. کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا، کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا. ہم کوشش کریں گے، کوشش کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ کمی پیشی رہ جائے. اس کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ جو ہے کیا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے نا. تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو ہے مل جل کر اس کام کو، چاروں چیزوں کو کریں. ایسا نہیں ہے کہ بس میں، آج کل زمانہ یہی ہے، آج کل آپ کے سامنے ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے بس میں نماز پڑھوں، 5 وقت نماز پڑھ لوں، بس کافی ہے. اچھا ایک چیز اور سونے پہ سہاگا، یہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھتے ہیں. اگر کسی کو پوچھا جائے کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں والین، مجلس میں اگر کسی سے پوچھو گا اس کا مطلب کیا ہے، شاید ہی کسی کو پتا ہو. ہم روزانہ پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، امام صاحب نے ہمیں بولا سمی اللہ لمن حمدہ، شاید ہی کسی کو پتا ہو اس کا مطلب. کیوں؟ کیا ہمارا اتنا ہی کافی ہے کہ بس ہم نماز جو ہے آئیں جس طرح سے اللہ اکبر کیا، جیسے ہمیں سیکھا، بس ہم نے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس پڑھنا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، جہاں پر ہم ماسٹرز کر رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں، سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں، فرسٹ ایئر کر رہے ہیں، میٹرک کر رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ہم نے کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے چند الفاظ کے معنی اگر آپ سورہ فاتحہ کا مطلب اگر ہمیں نہیں آتا تو ہم جاہل ہیں. قرآن کا صاف ہے، تو آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں گے، قرآن کا علم نہیں ہے آپ کو تو آپ جاہل ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے ہم مل جل کر، سب سے بڑھ کر ایک تو اپنی نمازوں کو صحیح کریں. اپنی نمازوں کو پڑھیں کہ ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نمازوں کے اندر جو پڑھ رہے ہیں ہم کیا ربط ہمارا قائم ہو رہا ہے اللہ سے، نہیں ہو رہا. کیا ہمارا ربط اللہ سے قائم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے، برائی سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی؟ اگر تو روک رہی ہے تو الحمدللہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں. اگر ہمیں گھر میں یہاں نماز پڑھتے ہیں اور باہر جا کے ہم جو ہے سودی کاروبار کرتے ہیں، باہر جا کے جو ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں، باہر جا کے جو ہم کمی پیشی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھی کون سی قوم جس کو جو ہے وہ کم تولنے پہ جو ہے وہ دیا گیا تھا، کون سی قوم تھی وہ؟ کم تولنے پہ نا. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو یہ فروٹ والے کم تولتے ہیں وہی یہ تولتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، بس وہ جو فروٹ والے جو سبزی تول رہے ہیں یا ہم دکان پہ سامان دیں تولنا نہیں. کچھ تولنے کے اندر میں جاب کرتا ہوں نا، میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اگر اس میں ڈنڈی مار رہا ہوں تو میں کم تول رہا ہوں، اس کو میں صحیح طرح پہ نہیں کر رہا ہوں تو کم تول رہا ہوں. بڑے وسیع معنی میں ہے وہ، ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یا اللہ اول تو یہ جو ہم نے صورت پڑھی سورہ عصر، اس کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے والا بنا، اور یہ جو 4 کام بتائے گئے کہ ٹوٹل لاس سے ہمیں جس طرح سے اپنے خسارے سے بچنا ہے، ان 4 کاموں کو کرنے والا بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے ان 4 کام کو کریں۔ اس کے بعد اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اپنی نمازوں کو جو کچھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں شروع سے اللہ اکبر سے لے کے، اور جب سلام کر دیتے ہیں سبحان، آپ یقین کریں سبحان ربی العظیم، میں کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو، گریجویٹ جو کہ ہائی ڈگریز لینے کے لیے، ان کو یہ سوال تھا ان کو کہ آپ رکوع سجدے میں کون سی دعا پڑھتے ہیں، اس کے معنی لکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں میرے خیال سے کچھ میں نے 80 پیپر چیک کیے ہوں گے، 80 پیپر میں سے 8 لوگوں نے بھی صحیح نہیں لکھا۔ یہ حال ہے ہمارا، ان کو یہی نہیں پتا کہ پھر مجھ سے میں نے جب وزٹ پہ گیا تو مجھے پوچھ رہے ہیں سر اس کے معنی لکھنے ہیں، یہ کیا لکھنا ہے، عربی میں لکھنا ہے، اردو میں لکھنا ہے، انگلش میں لکھنا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں جس زبان میں آتا ہے لکھ دو، تمہیں عربی میں آتا ہے عربی میں لکھ دو اس کے معنی، اور اردو میں آتے ہیں اردو میں لکھ دو اس کے معنی، انگلش میں آتے تو انگلش میں لکھ دو۔ اب یقین کریں 8-20 سوال نہیں صحیح ہوں گے، یقین کریں میرا رونے کو دل چاہ رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے پہلے کے والدین تو پھر بھی تھوڑا ڈنڈا مار کے جو ہے وہ بچوں کو پڑھا دیا کرتے تھے، اب تو موبائل بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا آپ صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے مجھ کو توفیق دے، اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ تمام کام کر سکیں، اپنی نمازوں کو صحیح کریں اور یہ 4 کام کریں۔ اللہ سے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں جو ہے ہر وقت ہر حال میں، آپ کو پتہ ہے ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں، پتہ نہیں ہم اگلی سانس ہمیں ملنی یا نہیں ملنی۔ اول تو ہمیں تیاری ہے ہماری یا نہیں، پاکٹ منی ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں کچھ لے کے نکلتے ہیں، پیسے ہیں کچھ جیب میں ہے، کیا ہمارے پاس جیب میں وہ ہے سفر خرچ ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ راہ آپ کے پاس ہے نہیں؟ اگر تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تیار رہنا، ایک مومن کو تو ہر وقت تیار رہنا ہے، ایک مومن کو تو ہر وقت ہر سانس، اتنا بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں کھڑا ہو گیا، دوسری میں جب کافی پرانی بات ہے جب میں اتنا دین کا علم نہیں تھا، کھڑا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں کہ پہلی رکعت سے اٹھے گا تو پھر میں شامل ہوں گا، مجھے پتہ ہے پہلی رکعت کا سجدے میں گئے، تو کسی صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک وہ اوپر اٹھیں گے آپ زندہ رہیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ تو یہاں تک ہمیں تو کہہ رہے ہیں آپ جہاں آئے شامل ہو جائیں، فوراً شامل ہو جائیں، پتہ نہیں اگلی سانس آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آپ کم از کم اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گئے تو نماز میں اللہ تعالیٰ اگر جان اٹھا دے تو کیا بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الصدر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وعذاب المیزان۔ یا اللہ ہمارے والدین کو، یا اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی تمام سختیوں کو آسان فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے والدین اگر ان میں حیات ہیں اور ان میں بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری کو شفا کامل عاجلہ کرے، اللہ ہم سب کو بھی تمام قسم کی ہر بیماری سے شفا کامل عاجلہ فرما۔ یا اللہ ہم لوگ جو ہے دلی بیماریاں ہم کو لگی ہوئی ہیں اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں رنجشیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بہت خرابیاں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما دے۔ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك العظيم۔